بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. محترم سامعین اور قراءات کے طلباء کرام، پچھلے دروس میں ہم نے شاطبیہ کے بارے میں کچھ معلومات ذکر فرمائے تھے۔ آج شاطبیہ کتاب، اس کے مقدمہ کے پہلے 3 اشعار پڑھیں گے اور اس کی مختصر ترجمہ اور مختصر شرح انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ مقدمہ میں 94 اشعار ہیں اور اس مقدمہ میں امام شاطبی رحمہ اللہ نے اللہ رب العزت کے نام سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا ہے۔ اس کے بعد درود سلام، اس کے بعد حمد، اس کے بعد قرآن مجید کے فضائل، اس کے بعد قراء کے فضائل، اور اس کے بعد ائمہ اور ان کے روات کا ذکر الی آخر۔ انشاءاللہ جیسے ہی ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدأت ببسم اللہ فی النظم اولا، تبارک رحمانا رحیما وموئلا۔ ہم سب سے پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد محاورتاً ترجمہ، اگر کوئی مشکل لفظ ہو اس کو علیحدہ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد زیادہ تفصیل سے گریز کریں گے، اور بس مختصر جو نئی بات ہوگی وہ انشاءاللہ 1-2 بات آخر میں ذکر کریں گے۔ بدأت کا معنی ہے میں نے ابتدا کی، بسم اللہ، بسم اللہ کے ساتھ، فی النظم، نظم میں، اولاً پہلے۔ اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے، شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمن الرحیم وہ نیچے آئے گا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے۔ تبارک رحمانا، اللہ رب العزت وہ بابرکت ہے، بڑا مہربان ہے اور رحم والا ہے، وموئلا، اور مصیبت زدوں کی آخری پناہ گاہ ہے۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ ہوا۔ محاورتاً اور جو شعر میں شاطبی رحمہ اللہ ذکر فرمانا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے بسم اللہ پورا لفظ اور رحمن رحیمن یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نظم فرمایا ہے، اور بسم اللہ پر ایک زائد با داخل کی ہے، بسم اللہ۔ امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حرص کے طور پر کہ وہ بسم اللہ کے پورے الفاظ کو لے کے آئیں تو بسم اللہ پر با کو داخل کیا ہے۔ اسی طرح دوسری بات سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولا، ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں اپنے شرح کو سب سے پہلے بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں، لیکن دوسری بات سخاوی رحمہ اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ اس طرز پر قراءات 7 میں
نظم کے طریقے میں اور رموز کے ساتھ سب سے پہلے میں ہی ایسی نظم لکھنے والا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی نظم کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت بابرکت ہے اور دنیا میں مومن اور کافر دونوں پر مہربان، رحیمن اور آخرت میں صرف مسلمانوں پر رحم والا ہے، وموئلہ اور مصیبت زدہ کی لوگوں کے لیے جائے پناہ ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جائے پناہ وہ صرف اللہ رب العزت، یعنی آخری پناہ گاہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الى الناس مرسلا۔ وثنیت اور میرا دوسرا کلام، صلی اللہ رحمت نازل فرمائے اللہ، ربی جو میرا رب ہے، علی الرضا اس ذات پر جو پسندیدہ ہیں اللہ رب العزت کو، محمد جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، المہدی ہدیہ کیے گئے ہیں، الی الناس لوگوں کی طرف، مرسلا بھیجے گئے۔ معنی یہ ہوا، امام شاطبی رحمہ اللہ نے پہلے شعر میں فرمایا کہ میرا پہلا کلام اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرنا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میرا دوسرا کلام یہ ہے کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، درود پڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رحمت بھیجیں جو میرا رب ہے اس ذات پر جو پسندیدہ ہستی ہیں ان پر رحم نازل فرمائے، اور جن کو منتخب کیا ہے نبوت کے لیے اور رسول بنا کر اپنی مخلوق کو ہدیہ عنایت فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس میں ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے انما انا رحمت مہدات للناس۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انما انا رحمت، بے شک میں رحمت ہوں، مہدات اور تحفہ ہوں، ہدیہ ہوں، للناس لوگوں کی طرف، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے میں لوگوں کے لیے رحمت اور تحفہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آگے تیسرے شعر میں امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير غبلا۔ فرماتے ہیں وعطرته، یہ رحمت آپ کے خاندان پر بھی ہو، وعطرته اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، ثم پھر الصحابتی صحابہ پر، ثم پھر من ان پر، تلاہم جنہوں نے اتباع کی، یا تو مراد تابعین ہے یا تلاہم سے مراد سارے مومن ہیں، تمام تابعین اور یا تمام مومن جنہوں نے اتباع کی علی الاحسان اخلاص کے ساتھ، بالخیر اخلاص کے ساتھ، بالخیر خیر کے ساتھ، وبلا موسلادھار بارش کی طرح۔ معنی یہ ہوا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر قریبی رشتہ دار صحابہ پر اور جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی یعنی تابعین، اور یا تمام مومن جنہوں نے اتباع کی علی الاحسان خلوص کے ساتھ، اور ایسے خلوص کے ساتھ بالخیر و بلا، خیر و برکات کی بارش بن کر وہ صحابہ کرام کی پیروی کی۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت سے کیا کون لوگ مراد ہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار خاندان والے، قریبی رشتہ دار قریبی خاندان والے، ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت ہیں۔ اس قول کو ابو شامہ رحمہ اللہ نے ابراز المعانی میں اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے فتح الوسید میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس علم کو آسان بنائے اور ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔